پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی مزید 155 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ 4 روز کے دوران 600 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی مزید 155 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے جاوید اصغر چودھری سے۔ جاوید، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی، خطے میں کشیدگی کے بعد پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی آج بھی 155 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جن میں کراچی کے 38، لاہور کی 32، اسلام آباد کی 36 پروازیں شامل ہیں۔ پشاور کی 16، سیالکوٹ کی 13، فیصل آباد 8، ملتان 10، کوئٹہ کی 2 پروازیں بھی منسوخ کی گئی ہیں۔ پاکستان کی 4 دن میں مشرق وسطیٰ کی منسوخ کی پروازوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی ہے، جب 4 دن میں مشرق وسطیٰ کی 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ ابوظہبی دبئی ایئرپورٹ سے پھنسے مسافر 34 پروازوں سے پہنچایا گیا ہے۔ اتحاد ایئر نے 34 پروازیں فلائٹ آپریشن آج دوبارہ دبئی تک بند کر دیا ہے۔ ایمریٹس میں دبئی سے 16 پروازیں روانہ کی اور کچھ کی واپسی ہوئی، جبکہ ایک پرواز میں 160 مسافروں کی اوسط سے 20 لاکھ مسافر متاثر ہیں۔ آج بھی 8 ملکوں کی فضائی حدود اور فلائٹ آپریشن بند ہے۔ مشرق وسطیٰ کے 7 بڑے ایئرپورٹ پر اس کے 10,000 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں، جبکہ دیگر ایئرپورٹس پر بھی منسوخ کی گئی پروازوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا جاوید۔ کہ افغان سرزمین سے پنپتی دہشت گردی عالمی سطح پر تشویش کا باعث بن گئی ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہوں سے پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے۔ افغان طالبان کی زیر سرپرستی سرحد پار دہشت گردوں کے حملے اور دراندازی معمول بن گئی ہے۔ یورپی یونین یہ کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان اپنی سرزمین دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے بننے سے روکے۔ اب یورپی یونین کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے، کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ اس دہشت گردی کو روکا جائے۔ افغان سرزمین کو کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یورپی یونین کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کا طالبان سے افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، جبکہ امریکہ اور چین نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر حمایت کا اظہار بھی کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہوں سے پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے، جبکہ افغان طالبان کی زیر سرپرستی سرحد پار دہشت گردوں کے حملے اور دراندازی معمول بن گئے ہیں۔ افغان طالبان اپنی سرزمین دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے بننے سے روکے، یورپی یونین کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ بالکل، اسی پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر جمیل خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جمیل خان صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جمیل صاحب، اب پہلے تو پاکستان مسلسل یہ دنیا کو بتاتا رہا ہے کس طریقے سے ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور پوری دنیا جانتی ہے، اور اب تو یورپی یونین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان اپنی سرزمین دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے بننے سے روکے۔ اب بہت ضروری ہو چکا ہے ان کے لیے سبق سیکھنا۔ جی، پاکستان میں بہت ہی اپنے صبر برداشت اور ڈپلومیٹک نامز کو ہر لحاظ سے استعمال کر کے پھر پاکستان نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ نہ صرف یورپین یونین بٹ پوری دنیا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں پوری دنیا، کہ سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن پاس ہو چکا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں 20 سے زیادہ گروپ وہاں موجود ہیں، اور ان کو اسپیس دیا جا رہا ہے، ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے۔ ان ادر ورڈز تو 3 ایسی رپورٹیں اقوام متحدہ میں پیش ہوئی سیکورٹی کونسل میں، اور اس کو انڈورس کیا سیکورٹی کونسل میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کی انڈورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی اس میں مشاورت، معاونت اور رضامندی شامل۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس باریک بینی کے ساتھ، اس سفارتکاری کو استعمال کرتے ہوئے، اس پیشنس کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی برداشت، صبر، اس کا مقصد یہی تھا کہ پوری دنیا ایک دفعہ دیکھ لے، جان جائے، مان جائے کہ یہ جتنی بھی ایکشن ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف سے، وہ سارے کے سارے بہت ضروری تھے، دہشت گردی کی سرکوبی کے لیے بھی۔ دنیا کا مفاد اس میں اس لیے ہے کہ مانیٹرنگ ٹیم اور رشین انٹیلیجنس رپورٹ، جو کہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے شائع ہوئی ہے، اور 3 ماہ پہلے امریکن انٹیلیجنس رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس میں بھی یہی بتایا ہے کہ ان دہشت گرد گروپوں کو اگر سرکوبی نہ کی گئی تو پوری دنیا کو اس سے خطرہ ہے، خاص طور پر یورپین ممالک کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو ابھی بیان کیا کہ یورپین کنٹریز، بلکہ دنیا میں آپ کو کہیں سے آواز نہیں آئی کہ کسی نے اس کی مخالفت کی۔ باقی جہاں بھی جو بھی کانفلکٹ ہوتا ہے دنیا میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مخالفت میں آوازیں آتی ہیں، کچھ فیور میں آوازیں آتی ہیں۔ آپ ایران کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، حالانکہ ایران کی بھی کافی آئسولیٹ کیا گیا، اس پر میں آ جاتا ہوں،
کہ ایران میں کے معاملے میں کیا صورتحال تھی جب اسٹیٹ آف دی یونین کی اسپیچ چل رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، لیکن اس وقت افغانستان کی بات ہو رہی ہے تو میں انکلوڈ کرتا چلوں کہ پاکستان کا تو معاملہ اور اس سے زیادہ سیریس ہے. اس بیک گراؤنڈ کو میں نے اس لیے بتایا ہے، انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ کو، کہ ہمیں سپورٹ حاصل ہے. یہ اب پوری دنیا سمجھتی ہے کہ اس کی ضرورت تھی. یہ اور بات ہے کہ پاکستانی لوگ یہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان نے یہ کوشش بھی کی کہ عام عوام کو افغانستان میں تکلیف نہ پہنچے، لیکن جب ایسے معاملات آتے جبریل ہیں احمد صاحب، میں اس اسی کے پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ معیشت عام عوام کو وہاں پر تکلیف نہ پہنچے. پاکستان کی جو کارروائیاں ہیں اتنی پرسیجن کے ساتھ جاری ہیں کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اور صرف جو خوارج ہیں ان کو ہی کیا جا رہا ہے. عوام کو بالکل بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی بھی ان کو نقصان نہ پہنچے، یہ بہت خیال رکھا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے. جی، اور اسی کی وجہ سے جو فوٹیجز جاری کر رہا ہے پاکستان اور پاکستانی حکومت، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جہاں جہاں جو پوسٹیں تھیں، جہاں جہاں سے خطرات تھے پاکستان کو، جہاں جہاں سے کچھ سپورٹ ملتی تھی ان دہشت گرد گروہوں کو، خاص طور پہ ٹی ٹی پی کو، تو ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں نے اس لیے کہا عام عوام، کہ جب بھی اس قسم کے کانفلکٹ میں ایکشن ہوتے ہیں تو معیشت پہ تو اثر پڑے گا اس کا. اور افغان عوام تو ویسے ہی پہلے بھی پسی ہوئی، ہم نے اقوام متحدہ میں ان کی معاونت کی، ہم نے فیور کیا کہ ان کو ایڈ دیا جائے، مدد کی جائے افغانستان کی. دوحہ ایگریمنٹ میں ہم نے کافی معاونت کی، ہر لحاظ سے معاونت کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رجیم، افغان رجیم ہے، ان کا وتیرہ کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ آگے رک نہیں رہا ہے، دہشت گردی تھم نہیں رہی ہے. ہم اپنے ملک میں شہادتیں اٹھا کے برداشت کر کے ہماری قوم اور ہماری عسکری قوت وہ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو اس کے علاوہ اپنی ساورنٹی، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کی جس کی قسم کھائی ہے ہماری عسکری قیادت نے اور عسکری قوت نے اور عسکری سپاہ نے، تو اس قسم کی پاسداری بھی کرنی ہے. اور ہمارے اکابرین کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آبادی محفوظ رہے. یہ تو رہا اس کا ایک حصہ، کیونکہ کائنیٹک ایکشن میں ہم دنیا میں مانے جاتے ہیں. میں نے اقوام متحدہ میں ایک عرصہ دراز تک خدمات انجام دی ہے، سفارتکاری کے لحاظ سے سفیر رہا ہوں کئی ملکوں کا. تو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی کائنیٹک ایکشن بڑے خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے. اور آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جو ایکشن ہے وہ تو چلے ہم کرتے ہیں، لیکن وہ جو نیشنل ایکشن پلان جس کا اب پچھلے 4-5 دن سے دوبارہ بھرپور طریقے سے ذکر ہو رہا ہے، اس میں کمائیگی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں انٹرنلی کچھ پرابلم ہوئے، جو کہ انٹرنلی ہم جس لحاظ سے کنٹرول کر سکتے تھے دہشت گردی، اس میں تھوڑی سی کافی کمی رہ گئی. اب یہ ہے کہ کیونکہ جو 14 پوائنٹ کے نیشنل ایکشن پلان ہے، اس ایکشن کے ساتھ ساتھ تاکہ انٹرنلی، کیونکہ دنیا میں سوسائڈ بمبنگ، اگر سوسائٹی میں کچھ لوگ آ کے گھل مل جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر آ جاتے ہیں، تو ہمیں اس کو بھی ہر لحاظ سے، بالکل آپ صحیح فرما